يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
شہر نبی ہے سامنے آہستہ بولیے، دھیرے دھیرے سے بات کیجیے، آہستہ بولیے، ان سے کبھی نہ کیجیے اپنی صدا بلند، ان سے کبھی نہ کیجیے اپنی صدا بلند، پیش نبی جو آئیے آہستہ بولیے، پیش نبی جو آئیے آہستہ بولیے، ان کی گلی میں دیکھ کے رکھیے ذرا قدم، ان کی گلی میں دیکھ کے رکھیے ذرا قدم، خود کو بہت سنبھالیے آہستہ بولیے، خود کو بہت سنبھالیے آہستہ بولیے، امجد وہ جان لیتے ہیں سائل کے دل کی بات، امجد وہ جان لیتے ہیں سائل کے دل کی بات، پھر بھی جو دل مچل اٹھے آہستہ بولیے، شہر نبی ہے سامنے آہستہ بولیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ایدنی بروح القدس۔ برادران اسلام، پروگرام ضیاء القلوب کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ آج جس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے نشہ اور معاشرتی بگاڑ، اس کے سد باب کے لیے حکمت عملی۔ سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رہے کہ اسلام دین رحمت ہے، یہ انسانی فلاح کا ضامن دین ہے۔ اسلام نے ہر اس چیز کی ممانعت فرما دی جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور انسانی عقل اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اس عقل کی وجہ سے انسان مکلف ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف جسم ہیں، ان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جسم بھی ہیں، ان میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے۔ جن میں بڑھوتری نہیں ہوتی جیسے پتھر ہیں، جن میں بڑھوتری ہوتی ہے جیسے درخت ہیں، لیکن ان کے اندر احساس نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں جسم بھی ہیں، بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور احساس بھی ہوتا ہے جیسے جانور ہیں، لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کو اشرف المخلوقات کی جو صفت نصیب ہوئی ہے یہ عقل کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے یہ مکلف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احکامات کا پابند بنایا ہے۔ تو اس عقل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا کہ نشہ آور اشیاء، شراب کو حرام قرار دے دیا۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو بیان فرمایا، شراب، جوا وغیرہ، ان کی حرمت کو بیان فرمایا اور فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں دنیا کی کامیابی بھی ہو اور آخرت کی بھی کامیابی ہو، دونوں جہانوں کی کامیابی جب نصیب ہوتی ہے تو اس کو فلاح کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر انسان شراب سے بچے گا تو اس دنیا میں بھی وہ فلاح پائے گا، اس کا جسم، اس کا جان، اس کا عقل، اس کی سوچ، اس کا شعور وہ محفوظ رہے گا، اور آخرت میں بھی وہ عذاب سے بچ جائے گا، اخروی زندگی اس کی اچھی سے اچھی ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ لوگ نشاور اشیاء کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان بری صحبت میں بیٹھتا ہے، نشاور اشیاء بیچنے والوں کے پاس بیٹھتا ہے، نشاور اشیاء استعمال کرنے والوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے کہ اس کو سنگت کیسی نصیب ہوتی ہے، مجلس کیسی نصیب ہوتی ہے، صحبت کیسی نصیب ہوتی ہے۔ اگر وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے گا، ایسے لوگوں کو دوست بنائے گا جو نشاور اشیاء کے عادی ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ بھی اس عادت بد میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور نشہ بیچنے والے، نشہ کرنے والے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلی ڈوز جو دیتے ہیں وہ مفت میں دیتے ہیں،
سگریٹ دیا تو مفت میں دے دیا، شراب کی بوتل دی تو مفت میں دے دی۔ جس وقت بندہ آہستہ آہستہ عادی ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو قیمتاً دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنا کاروبار چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف غور و فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کی پہلی جو وجہ ہے وہ بری صحبت ہے، اس لیے اس کا سدباب کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز، عشق جب مجازی میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، عشق میں ناکامی ہوتی ہے، تو انسان اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، اپنے اس غم کو دور کرنے کے لیے وہ نشے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کرتا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ جو ہے وہ عشق مجازی میں مبتلا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ بے روزگاری ہے کہ انسان بے روزگار ہوتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات ایسے چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ اپنے اس غم کو دور کرنے کے لیے، اپنی بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے، اپنی بے روزگاری کے غم کو ختم کرنے کے لیے وہ اس طرف مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی اور اس کو ذہنی پریشانی ہوتی ہے، اس ذہنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے انسان اس طرف چلا جاتا ہے کہ وہ نشے کی عادت اس کو بن جاتی ہے، وہ نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی صحت خراب کرتا ہے بلکہ بہت سارے معاملات کو وہ بگاڑ دیتا ہے۔ اس کے انسانی زندگی کے اوپر کیسے اثرات ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا جسم وہ اس نشے کی وجہ سے سست ہو جاتا ہے، اس کو جب عادت پڑ جاتی ہے، نشہ نہیں ملتا ہے تو پھر وہ مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ نشہ بعض اوقات اعضاء پر جب اثر کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ دماغ کو کمزور کرتا ہے بلکہ اور بھی بہت سارے نظاموں کو یہ اپنی جگہ پہ رہنے نہیں دیتا۔ کچھ لوگ سانس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اثر اس معاشرے کے افراد پر پڑتا ہے کہ ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر جس وقت انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اسے کچھ علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بعض اوقات انسانی جان کے خطرے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس حالت میں ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو وہ ایکسیڈنٹ کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے، اور کئی مواقع ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو بعد میں پتہ چلا کہ ڈرائیور نشے میں دھت تھا، اس نے نشہ کیا ہوا تھا، اس کو نشہ چڑھا ہوا تھا، اور اس حالت میں جب ڈرائیونگ کرے گا تو ظاہری بات ہے وہ اپنا مال بھی کا بھی نقصان کرے گا، اپنی جان کا بھی نقصان کرے گا، اور دوسرے معاشرے کے افراد کی جان کے لیے بھی وہ خطرہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کیا نکال رہا ہے، اپنی زبان سے کیا بول رہا ہے۔ وہ کسی کے گالی گلوچ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کی عزت کو پامال بھی کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی زبان سے بعض اوقات ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اگر ایک نشہ کی حالت میں بندہ ہے، اس نے جان بوجھ کر نشہ پیا ہے، اور اس حالت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو فقہا نے لکھا ہے کہ چونکہ اس نے ایک گناہ کیا ہے، ایک معصیت کی ہے، ایک جو ممنوع کام تھا، ایسے کام کا ارتکاب کیا ہے، تو اب اس کی بیوی کو طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اس حالت کے اندر جب انسان جاتا ہے تو وہ اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ مشاہدے میں بات آئی ہے کہ جب کسی بندے کو اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ملتا ہے، رقم نہیں ملتی ہے، تو وہ غلط انداز سے، غلط ذرائع کو استعمال کر کے وہ اس رقم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
بعض اوقات وہ بھیک مانگنے کی طرف چلا جاتا ہے، بھیک مانگنے کا انداز بھی اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے اور جھوٹ گھڑ کر وہ لوگوں سے پیسہ بٹورنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ چوری چکاری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کسی دوسرے فرد کا مال وہ چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچکا بن جاتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز اٹھا کر بھاگ جاتا ہے، اور اسی انداز سے اگر اس کو باہر سے کچھ نہ ملے تو وہ اپنے گھر کا مال اونے پونے بیچ دیتا ہے، گھر کی ضروری اشیاء بیچ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہے کہ جو اپنے گھر میں موجود والدین کی جمع پونجی اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس کو نشے کی عادت کی وجہ سے وہ اس نشے کی خریداری میں لگاتے ہیں تو وہ مال ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات بہنوں کے جہیز جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی وہ بیچنے سے گریز نہیں کرتے، وہ اس کو بیچ کر اپنا نشہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس انداز سے وہ معاشرے کے اندر ایسے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو کسی اعتبار سے بھی نفع والے نہیں ہیں، وہ سراسر نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس کے سدباب کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کوششیں انسان کو ضرور کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان اسباب کا سدباب کریں کہ جو اسباب اس نشہ کی طرف لے جانے والے ہیں ان کی روک تھام ہم کریں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اچھی صحبت کہ اپنے اولاد پر نظر رکھیں کہ اولاد کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہی ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، اور اپنے بچوں کو پر نظر رکھیں کہ وہ کس جگہ اٹھتے ہیں، کس جگہ بیٹھتے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ان کی صحبت بد سے ان کو بچایا جائے، اچھی صحبت کی طرف لایا جائے، اچھی دوستی کی طرف ان کو لایا جائے۔ دوسری چیز کہ انسان کو جب غمگین ہوتا ہے تو غم کو دور کرنے کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ انسان نشہ استعمال کرے، حرام کام کرے، بلکہ وہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو اگر دل کا اطمینان چاہتا ہے تو وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ رب کے حضور جب حاضر ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، نماز سے، ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرمائیں گے، اس کا غم دور ہو جائے گا، اور انسان جب دیکھیں کہ وہ مختلف بے روزگاری کی طرف چلا گیا ہے، کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے تو وہ چھوٹے سے چھوٹے اپنی مصروفیات بنا لے، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار جس کو شروع کر سکتا ہے وہ شروع کر دے۔ اپنی جب وہ مصروفیت بنا لے گا، اپنے آپ کو مصروف کر لے گا، تو پھر ضرور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس مصروفیت میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سارے مقامات پر نشہ کو ختم کرنے کے لیے ترک نشہ سنٹر بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ایسے نوجوانوں کا علاج کرایا جائے، ایسے لوگوں کا علاج کرایا جائے تاکہ وہ اس عادت بد سے بچ سکیں۔ یہ ایسی کوششیں ہیں جو انفرادی کوششیں ہیں، لیکن کچھ کوششیں ایسی ہیں جو اسٹیٹ کی ہوتی ہیں، جو حکومت وقت کی ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے جو اسلامی ریاست کا ایک اہم فرض ہے، ایک اہم جو احکام السلطانیہ میں سے ایک اہم حکم ہے، وہ ہے کہ حدود کا نفاذ کرنا۔ جو بندہ نشاور شے استعمال کرتا ہے، جو بندہ شراب پیتا ہے، تو اس کی ایک اسلام نے سزا رکھی ہے کہ تاکہ وہ جب آدمی کو سزا ملتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اس کو تکلیف دینا مقصود ہوتا ہے، بلکہ یہ اس لیے ہوتی ہے
تاکہ وہ اپنے برے کام سے توبہ طائب ہو جائے، اپنے برے فعل سے وہ پیچھے ہٹ جائے، وہ اپنے اچھے معاملے کی طرف واپس لوٹ آئے۔ تو اگر یہ 80 کوڑے جو اس کی سزا رکھی گئی ہے، وہ اگر اس کی سزا اس کو نافذ کیا جائے، اس حد کو نافذ کیا جائے، تو پھر یقیناً بہت سارے نوجوان اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اور یہ جو حد کا نفاذ ہوتا ہے، یہ اس میں بھی حکم یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے کیا جائے، تاکہ جب دوسرے لوگ دیکھیں گے تو وہ اس چیز کو دیکھ کر پھر توبہ طائب ہو جائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا خوف، آخرت کی جو یاد ہے، جب انسان کو وہ دلائی جائے تو پھر انسان اس اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی بہت سے کام کرتا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے بنانے والا، جو شراب بناتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دوسرا کون ہے؟ بنوانے والا، جس نے شراب بنوایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تیسرا کون ہے؟ پینے والا، جو پیتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو پلاتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو اٹھانے والا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جس کے پاس اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بیچنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اور خریدنے والے پر، اور جس کے لیے خریدی گئی، ان سب کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ 10 شخص ہیں کہ شراب کی وجہ سے اب پی ایک بندہ رہا ہے، بیچ ایک رہا ہے، لیکن باقی جو ہیں وہ سارے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی بنوانے والا ہے، کوئی اٹھانے والا ہے، کوئی جس نے ان کی طرف اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے، تو ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ آخرت کو جب یاد کرایا جائے، اخروی زندگی کی جب اس کے حوالے سے انسان کو نصیحت کی جائے، تو پھر یقیناً انسان اپنی اس زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری نسل نو کو اس عادت بد سے محفوظ فرمائے، اور تمام کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ بھی اچھی ہو، دنیاوی طور پر بھی وہ اچھی زندگی گزاریں، اور اخروی جو ہمیشہ دائمی کامیابی ہے وہ بھی ان کو نصیب ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔